الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ محترم حضرات و خواتین، یہ اخلاص کے عنوان پر 7واں درس ہے، جس میں اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے ان اعمال کا تذکرہ کیا جائے گا جن اعمال میں اخلاص کو اختیار کرنا ضروری ہے، اور ویسے بھی ہر نیک عمل اور ہر عبادت میں اخلاص ضروری ہے۔ اخلاص کے بغیر اللہ تعالیٰ کے پاس وہ عمل شرف قبولیت نہیں پائے گا۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے فرمایا، ترک العمل لاجل الناس ریاء، کسی عمل کے کرنے کو چھوڑ دینا لوگوں کی وجہ سے یہ ریاکاری ہے۔ والعمل لاجل الناس شرک، اور لوگوں کے لیے عمل کرنا یہ شرک ہے۔ والاخلاص ان یعافیک اللہ منہما، اور اخلاص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں سے آپ کو نجات دے دے، یعنی اخلاص یہ ہے کہ نہ اس عمل میں ریا پائی جائے اور نہ شرک پایا جائے۔ اور اخلاص کی نشانی اور پہچان یہ ہے کہ تعریف اور مذمت بندے کے پاس دونوں برابر ہوں۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے یہ چاہتا ہے، یہ پسند فرماتا ہے کہ بندے کا دل اخلاص سے بھرا ہوا ہو اور بندے کی زبان سچائی کو اختیار کرے اور اس کے اعضاء اطاعت کرتے رہیں۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آخرت میں لوگوں کی نیتیں عیاں ہو جائیں گی اور ظاہر ہو جائیں گی۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ، کہ بے شک اللہ تعالی بندے کے دوبارہ لوٹانے پر ضرور قادر ہے، اس دن جس دن کے چھپی ہوئی چیزیں اور سارے راز ظاہر کر دیے جائیں گے، اور اس دن اس انسان کے لیے کوئی طاقت حاصل نہیں ہوگی اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ اور صحیح بات یہ ہے، یہ وہ دن ہوگا جس دن کے تمام چھپی ہوئی چیزوں کو آزمایا جائے گا، چھپے ہوئے رازوں کو، نیتوں کو آزمایا جائے گا، جیسے کہ رب العالمین کا فرمان ہے، افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، کیا انسان نہیں جانتا جبکہ قبروں میں جو کچھ ہے ان چیزوں کو اکھاڑ دیا جائے گا اور سینوں میں اور دلوں میں جو کچھ ہے اسے سامنے لایا جائے گا۔ اب میں آپ کے سامنے بعض ایسے اعمال کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جن اعمال میں اخلاص کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے ایک اہم مسئلہ حصول علم کا ہے۔ آدمی دین اور شریعت کا علم حاصل کرتا ہے اور کرنا چاہیے، اور جب علم حاصل کرے تو اس میں بھی اخلاص کی ضرورت ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، جو آدمی علم حاصل کرے اور ایسا علم جس کے ذریعے اللہ کی رضا چاہی جاتی ہے، اس علم کو آدمی حاصل نہیں کرتا مگر اس لیے حاصل کرتا ہے کہ اس علم کے ذریعے دنیا کی کوئی پونجی حاصل کرے، تو اگر اس کی یہ نیت ہے تو ایسا آدمی جنت کی
خوشبو نہیں پائے گا قیامت کے دن۔ تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ حصول علم کے سلسلے میں نیت کی اصلاح کی ضرورت ہے، اور اللہ کی خوشنودی کی خاطر، رضا کی خاطر، آخرت کی کامیابی کی خاطر علم حاصل کرنا چاہیے۔ اور دوسرا جو بہت ہی اہم عمل ہے، اس میں بھی اخلاص کی ضرورت ہے، وہ عقیدہ توحید ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شہد اللہ الہ الا اللہ مخلصا من قلبہ دخل الجنہ، جو آدمی گواہی دے اس بات کی کہ معبود برحق تو صرف اللہ ہے، اور یہ گواہی اپنے دل کے اخلاص کے ساتھ دے، تو ایسا آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اسی طرح نمازوں میں اخلاص کو اختیار کرنا ازحد ضروری ہے۔ اگر نماز میں اخلاص نہیں رہا تو ایسی صورت میں نماز ناقابل قبول ہوگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو یہ تعلیم دی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ کہیے بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا رب العالمین کے لیے ہے اور اس کے حکم کے تابع ہے۔ نماز میں اخلاص کے تعلق سے ایک مشہور روایت ہے سنن ترمذی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی کتبت لہ براءتان، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھے گا 40 دن تک جماعت کے ساتھ تکبیر اولا کو پاتے ہوئے، تو ایسے آدمی کے لیے 2 براءتیں لکھ دی جاتی ہیں، ایک براءت جہنم کی آگ سے، ایک چھٹکارا جہنم کی آگ سے، اور دوسرا چھٹکارا نفاق سے۔ تو اس حدیث سے نماز میں اخلاص کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اسی طرح روزے میں اخلاص ضروری ہے، جبکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان کے مہینے کے روزے رکھے بتقاضۂ ایمان اور اخلاص اور اللہ سے اجر پانے کے لیے، تو ایسے آدمی کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور حدیث قدسی میں بھی ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، کل عملی ابن آدم لہ الا الصوم فإنہ لی وانا اجزی بہ، کہ آدم کے بیٹے کے سارے اعمال اس کے اپنے فائدے کے لیے ہیں یا اس کے لیے ہیں، سوائے روزے کے، بے شک روزہ میرے لیے ہے، میری رضا کے لیے ہے، اور میں ہی اس روزے کا بدلہ عطا کروں گا۔ تو اس سے بھی روزے میں اخلاص کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اور انفاق فی سبیل اللہ اور زکوٰۃ میں اخلاص کو اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کا قرآن میں فرمان ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم كمثل جنة بربوة اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین فإن لم يصبها وابل فطل واللہ بما تعملون بصیر۔ سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اللہ کے رضوان کو چاہتے ہوئے اور اپنے نفسوں میں ثابت قدمی کو پاتے ہوئے، تو یہ اس باغ کی مثال ہے جو باغ اونچائی پر ہو، اور اس اونچائی اور اس باغ پر بارش آتی ہو، اور وہ بارش اس کے پھل دوگنے لاتا ہو، اور اگر وہ اس کو بارش نہ بھی لگے، بارش نہ بھی آئے، تو پھوار کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں کو دیکھتا ہے جو تم لوگ کرتے ہو۔ تو اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ کی راہ میں اللہ کی مرضی کو چاہتے ہوئے خرچ کرنے کی مثال بیان کی گئی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ جس طرح سے روزے میں، زکوٰۃ میں
اخلاص کی ضرورت ہے، اسی طرح حج بیت اللہ کے لیے بھی اخلاص کی ضرورت ہے اور اس کی اہمیت ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ ہی کے لیے لوگوں کے ذمے بیت اللہ کا حج ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں وَلِلَّهِ سے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے اس عبادت کو انجام دینے کو کہا گیا ہے، اور یہی اخلاص ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من حج للہ ولم یرفث ولم یفسق رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے حج کرے اور جنسی باتیں حج کے دوران نہ کرے، احرام کی حالت میں نہ کرے اور فسق اور گناہ کے کام نہ کرے، تو ایسا آدمی اپنے گناہ سے ایسے واپس ہوا اور ایسے پاک و صاف ہو گیا گویا اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہے۔ تو اس سے حج میں اخلاص کی اہمیت پر روشنی پڑتی ہے۔ اور ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعہ، اے اللہ تعالیٰ میرے اس حج کو ایسا حج بنا دے جس میں کسی طرح کے ریا کا جذبہ نہ ہو اور نہ ہی شہرت طلبی کا جذبہ ہو۔ اور اس کے علاوہ بھی اور بہت سے اعمال ہیں جن اعمال میں اخلاص کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ اتنی باتیں کافی ہیں، انشاءاللہ بقیہ تفصیل اگلے درس میں پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہمیں تمام ہی اعمال میں اور ہر طرح کی عبادت میں اخلاص اور للہیت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔